إلا المودة في القربى. فقال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا ابدا وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ الصَّلَوَاتُ. خداوند تبارک و تعالی آپ تمام عزاداروں کی نیک جیسے حاجات خدا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اپنے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. محمد اور خداوند قدوس سے دعا ہے کہ خدا بانیان مجالس کے اپنی کوشش کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خصوصاً میرے برادر عزیز سید علمدار شاہ بخاری صاحب کے والد محترم اور ان کے خاندان کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے خداوند تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جوار آئمہ میں جگہ عطا فرمائے، جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے. اور خداوند تبارک و تعالی بیمار کربلا کے سکین کی ہمشیرہ کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرمائے. اور خداوند تبارک و تعالی سید زادہ جس کی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، خداوند تبارک و تعالی اس مومنہ بچی کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور خدا سید زادہ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. اس گھر کو خدا آباد و شاد رکھے اور جب تک یہ گھر قائم ہے قیامت تک خدا اس کے اندر ذکر محمد و آل محمد کو جاری رکھے. خداوند تبارک و تعالی اس علاقے کے تمام مومنین جو یہاں شرکت فرماتے ہیں، خصوصاً میرے سامنے جتنے بھی بزرگان جوانان عزیز تشریف فرما ہیں، خدا بیمار کربلا کے صدقے سید الشہداء کی شہادت کے واسطے خدا ان کی نیک دلی حاجات پوری فرمائے. برادران عزیز عزاداران سید الشہداء نواسہ رسول کے غم خارو یہ ذکر محمد و آل محمد انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے اور ہمیں کہیں پہنچانے کے لیے ہے. سید الشہداء نے اتنا بڑا قیام جو کیا ہے، اتنی عظیم جانیں، نفس محترمہ معصوم جانیں جو اس دین کے اوپر قربان ہوئی ہیں، ان کے قربان ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد اور ہدف ضرور ہے. کوئی کام بھی دنیا کے اندر جو بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو ضرور اس کے مد نظر کوئی مقصد ہوتا ہے، ہدف ہوتا ہے اور اس ہدف کے خاطر وہ کام انجام دیا جاتا ہے. سید الشہداء کا قیام کا جو مقصد تھا وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا تھا. سید الشہداء نے کیوں قیام کیا، کس وجہ سے اتنی بڑی مصیبت کو برداشت کیا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ سید الشہداء جب مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے، یہ نہیں ہے کہ امام کو معلوم نہیں تھا کہ میں یہ قدم جو اٹھاؤں گا اس کا انجام کیا ہونا ہے. امام جانتے تھے. میں آج کوشش کروں گا انشاءاللہ لمحہ فکریہ کی مجلس ہو تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ معرفت اور آگاہی ہو، کیونکہ یہ عشرہ مجالس جو ہے یہ معرفت کو بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے، اجاگر کرنے کے لیے ہوتا ہے، علم کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ہمیں مظلوم کربلا کا ہدف اور مقصد معلوم ہو جائے کہ سید الشہداء نے کیوں یہ کام کیا، کیوں اتنا بڑا ہدف اپنے ذمہ لیا اور اس کو آخر تک پائے تکمیل تک پہنچایا. سید الشہداء جب مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو آگاہانہ جانتے ہوئے روانہ ہو رہے تھے کہ اس قیام کے بعد ہوگا کیا، اس کا انجام کیا ہے. اور ایک منزل پہ جہاں امام حسین ٹھہرتے تھے، رکتے تھے، یا کوئی بھی شخص امام کو ملتا تھا، امام اس کے اوپر حجت تمام کرتے تھے، اپنا ہدف اور مقصد
لوگوں کو بتاتے تھے کہ اے لوگوں میرا مقصد کیا ہے. تو سب سے پہلے جب بیعت یزید کا انکار کیا سید الشہداء نے اور مدینہ سے روانہ ہونے کے لیے تیاری کا حکم دیا، تو اس وقت سید الشہداء نے ارشاد فرمایا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں. اگر آپ کی توجہ ہوئی تو انشاءاللہ لطف آئے گا اور آپ انشاءاللہ اس مجلس سے کچھ لے کے اٹھیں گے. یہ مجلس کچھ لینے کے لیے ہے اور ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے، کچھ بن کے جائیں. ہماری شخصیت کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے علم میں اضافہ ہونا چاہیے. اگر عشرہ محرم میں ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہوتا، ہماری آگاہی میں اضافہ نہیں ہوتا، ہماری معرفت میں اضافہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ ہماری محنت رائے گا تو میں نہیں کہہ سکتا، ثواب تو ضرور ہوگا لیکن آپ علم سے محروم رہ جائیں گے. لہذا توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ امام حسین جب مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے تو اپنے قیام کا مقصد بیان فرمایا اپنی زبانی. جائے کہ لوگ بیان کرتے، سید الشہداء نے اپنے قیام کا مقصد اپنی زبان سے بیان کر دیا. گویا ہم یہ کہیں کہ قیام امام حسین بازبان امام حسین، یعنی امام حسین کا جو قیام ہے وہ امام حسین کی زبانی ہم سنیں کہ امام کیا کرنا چاہ رہے تھے، کیوں یہ اتنا بڑا کام انجام دیا. امام حسین جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو امام نے ارشاد فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میرا یہ خروج کرنا، یہ میرا نکلنا مدینے سے کس لیے ہے؟ انی لم اخرج عاشرا ولا بادرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں جو نکل رہا ہوں اس نکلنے کا مقصد یہ ہے میرا، میں شر پھیلانے نہیں نکل رہا. توجہ فرمائیے. امام حسین کے مد نظر قیامت تک کے لوگوں کا نظریہ ذہن میں تھا کہ آنے والے لوگ کیا کریں گے. بعض ایسے ہوں گے جو ان جلوسوں کو، ان تازیہ نکالنے کو، ان زلجنا برآمد کرنے کو یا مجالس برپا کرنے کو شر اور فساد کہیں گے، لیکن امام حسین نے اپنی زبانی سے بیان کر دیا، اپنی زبان سے بیان کر دیا. تطہیر کے پلے ہوئے لخت جگر بطول، لخت جگر رسول نے، نواس رسول نے خود بیان کیا کہ قیامت تک آنے والے کچھ لوگ ایسے نہ ہوں جو میرے اس قیام کو یہ کہیں کہ یہ شر پھیلانے کے لیے نعوذ باللہ نکلے تھے، حاکم وقت کے خلاف قیام کیا تھا، تو لہذا یہ بغاوت تھی نعوذ باللہ. امام حسین یہ بیان کر رہے ہیں میں شر کے لیے نہیں نکل رہا. پہلی بات کیا؟ شر کے لیے نہیں نکل رہا. اور قیام کا پہلا جملہ جو امام حسین نے جب بیعت یزید کا انکار کیا تھا، میں نے کل بھی بیان کیا، ارشاد فرمایا جب اس نے بیعت طلب کی نا، ولید نے جو گورنر تھا مدینے کا یزید کی طرف سے، اس نے جب اظہار کیا کہ یزید اے امام حسین آپ کی بیعت چاہتا ہے، تو لہذا امام حسین نے فرمایا مثلی لا یبایعو لمثلہ، مجھ جیسا اس یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. گویا یوں کہہ رہے تھے کہ پاک پلید کی بیعت نہیں کر سکتا، پاک ناپاک کی بیعت نہیں کر سکتا، متقی فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا. اور امام نے یہ بیان فرمایا کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ نہیں کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہا کہ مجھ جیسا، یعنی میں اور جو میرا پیروکار ہوگا وہ یزید کی بیعت، یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. لہذا قیام امام حسین کا پہلا مرحلہ انکار بیعت یزید، اور اس کے ساتھ پیغام امت کو جو پیغام دیا وہ امام حسین نے یہ دیا کہ اے میرے نانا کی امت، قیامت تک آنے والی نسلوں، قوموں، تم نے کیا کرنا ہے؟ یزید جیسے کی کبھی حمایت نہیں کرنی، یزید جیسے کی کبھی اس کی تائید نہیں کرنی، اس کو ووٹ نہیں دینا. ووٹ سے مراد تائید ہوتی ہے، ووٹ سے مراد ہم کسی کو ووٹ دیتے ہیں اس کی تائید کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کی نصرت کر رہے ہیں. امام حسین منع کر رہے ہیں کہ یزید جیسے کی. یزید کیا تھا؟ اب آپ سنیں گے کہ یزید کیا تھا. یہ بھی امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ یزید تو کون ہے؟ یزید فاسق و فاجر ہے، معلن بالفسق،
علل اعلان فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے۔ علل اعلان، ہم میں سے ہر ایک گناہگار ہوگا لیکن کبھی کسی نے کسی کے سامنے گناہ نہیں کیا ہوگا، لیکن یزید ایسا ملعون تھا، البتہ عام لوگوں سے بھی اس کی مثال اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی کہ عام مسلمان کئی درجے اس سے بہتر ہے، اور وہ تو بالکل کافر و مشرک ہو چکا تھا، مرتد ہو چکا تھا، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ اس نے پہلے مرلے میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو بنی ہاشم کا رچایا ہوا ڈھونگ ہے، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی دین نازل نہیں ہوا۔ جب اس نے دین کا انکار کر دیا تو دائرہ دین سے خارج ہو گیا۔ اب کسی مسلمان سے بھی اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ یزید اتنا پلید اور لعین تھا کہ اس نے تو سب سے پہلے مرلے نہیں دین کا انکار کر دیا، لہذا اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ تو امام حسین نے کہا اس جیسے کی کبھی بیعت نہ کرنا، اور پھر اس جیسے کہ کیا یزید کیا تھا، اس کے اندر کیا تھی کہ آج ہمیں پتہ چلے کہ یزید جیسے کہ بیعت نہیں کرنی، اس کی تائید نہیں کرنی، اس کی حمایت نہیں کرنی، اس کو ووٹ نہیں دینا، تو پھر ہم امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں مولا ہمیں بتائیں یزید کون تھا، یزید کیا کرتا تھا؟ تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کھلم کھلا فسق و فجور کرتا تھا، کھلم کھلا شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، لوگوں کے حق مارتا تھا، اور نفس محترمہ کا قاتل تھا، محترم نفوس کا قاتل تھا، جن کا معاشرے کے اندر احترام ہوتا تھا ان کا قاتل تھا، ان کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ برادران عزیز، امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں اور اپنے قیام کا مقصد یوں بیان فرما رہے ہیں انی لم اخرج اشرم ولا باطرم ولا مفسدم ولا ظالما، میں شر پھیلانے نہیں نکل رہا، میں معاشرے دے وچ شر پھیلاون، فساد پھیلاون اور ظلم کرن واسطے نہیں نکلے، بلکہ پھر امام حسین علیہ السلام اے مولا ہمیں بتائیے کہ آپ کس لیے نکل رہے ہیں، اتنی آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا مقصد تو ہے کہ جس کے اوپر آپ اپنی اتنی قیمتی جان دے رہے ہیں، اپنا لہو بہا رہے ہیں، اور صرف اپنی جان نہیں دے رہے، ہر عمر کا ساتھی، بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بچہ ہے، ہر عمر کہ انسان کی اس جان اس دین کے اوپر قربان ہو رہی ہے، اور مظلوم اور معصوم جانوں کا نذرانہ پیش ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس دین کے اوپر۔ اس کا مقصد کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کے اوپر قربان کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ اگر میں مفسد بھی بن کر نہیں نکل رہا، فساد کے لیے نہیں نکل رہا، شر پھیلانے نہیں نکل رہا، ظلم کرنے نہیں نکل رہا، لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میرے نکلنے کا مقصد تو یہ ہے لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کہ امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور یہ سنت کس کی ہے؟ پھر فرماتے ہیں وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور یہ میرے نانا محمد کی سیرت ہے، اصلاح امت، لوگوں کی اصلاح، یہ میرے نانا کی سنت ہے، اور پھر یہ میرے بابا کی بھی سنت ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں، اور لوگوں کی اصلاح کرنا انتہائی دشوار عمل ہوتا ہے۔ برادران عزیز، پھر امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے اسلام کی اوپر فاتحہ پڑھ دو، یہ شعار ہے امام حسین کے، یاد کر لیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ دو، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ وَإِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِنْ مِثْلَ یزید، ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ دو جب مسلمانوں کے اوپر یزید جیسا حاکم مسلط ہو جائے، جب دینداروں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر یزید جیسا حاکم مسلط ہو جائے، اس وقت اسلام کی فاتحہ۔
اب معاشرے میں اسلام کا کوئی رجحان نہیں ہوگا، معاشرے سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ اور آج دیکھیں امام حسین کی یہ تعبیر اور یہ جملہ، یہ فرمان آج سچ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ شاہ جی دیکھیں، اگر یزید کی وجہ سے معاشرے سے اسلام کے اوپر فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، یعنی اسلام کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو آج یزید جیسے جب مسلط ہیں تو پھر بھی تو معاشرے کا وہی حال ہے۔ اگر یزید جیسے ہمارے اوپر مسلط نہ ہوتے، آج ہماری مسجدیں آباد ہوتی، آج ہمارے عزاخانے آباد ہوتے، آج ہمارے امام بارگاہ ہدایت کے لیے بھرے ہوتے، آج مسلمانوں کے اندر اتحاد ہوتا، وحدت ہوتی، ہمدردی ہوتی، یگانگت ہوتی، یکجہتی ہوتی۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں نظر نہیں آتی؟ عدل و انصاف کیوں نظر نہیں آتا؟ معاشرے کے اندر عدل و انصاف نظر نہیں آتا، معاشرے کے اندر ہمیں فساد ہی فساد نظر آتا ہے۔ آج نوجوان نسل خصوصاً جوان کتنا غرق ہوتے جا رہے ہیں اس تہذیب کے اندر، جو تہذیب مغرب نے بنائی، اس کے اندر ہمارے جوان غرق ہو رہے ہیں۔ برادران ہمارے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز، جوانان عزیز، میرے سامنے چونکہ پڑھے لکھے افراد ابھی تک موجود ہیں تو اس لیے میں اردو زبان میں سپیچ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ مزید آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ سمجھا کے بات کریں گے۔ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے نا انشاءاللہ؟ اگر سمجھ آ رہی ہے تو آپ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ برادران عزیز، عزیزداران سید الشہداء، جوانان عزیز، آج ہماری تہذیب جو ہے مکمل طور پر مغرب کے حوالے ہو چکی ہے۔ ہماری رسومات، ہمارے طور طریقے، ہمارے زندگی گزارنے کے انداز، یہ سارے کس کے مطابق ہو جا رہے ہیں؟ آج گھروں کے اندر، ہر گھر کے اندر آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا ہے جس کی وجہ سے گھروں کا معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ یزیدی تہذیب مغرب سے جو چلی ہے، اس نے تسخیر کرنا شروع کر دیا اسلامی معاشرے کو۔ اسلامی معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ عزاداری کے ذریعے ممکن ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ایسی یونیورسٹی کا اہتمام کیا ہے، ایسے درس کا اہتمام کیا ہے، ایسی کلاس کا اہتمام کیا ہے کہ جس کے ذریعے اگر معاشرہ جتنا بھی فساد کوئی پھیلانا چاہے پھیلا لے، جب تک عاشورہ ہے، جب تک عزاداری ہے، جب تک ہمارے باہرمی آقا پردہ غیبت میں بیٹھ کر ہماری مدد کر رہے ہیں، اس وقت تک دین زندہ رہے گا، دین اپنی حقیقی شکل میں موجود رہے گا۔ اور یہ جو اعلان ولایت غدیر پہ ہوا، غدیر پہ اعلان ولایت کا جو ہونا تھا، یہ اعلان ولایت در حقیقت اعلان نظام دین تھا، دین کا نظام۔ آپ دیکھیں جس معاشرے کے اندر بھی جو بھی معاشرہ جو نظریہ رکھتا ہے، وہ اس کو نظام بنا کر اگر معاشرے کے اوپر مسلط کرتا ہے تو اس نظام کے ذریعے سارے لوگ اس مذہب کے قائل ہو جاتے ہیں آسانی سے۔ اب مجھے بتائیں، جو چیز گورنمنٹ لاگو کرتی ہے، سرکار لاگو کرتی ہے، لوگ چاہیں یا نہ چاہیں ان کو عمل کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا پڑتا؟ ہاں سارے بولیں، میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ نظام کسے کہتے ہیں؟ یہ جیسے نظام جمہوریت ہمارے اوپر ہے، نظام ولایت بھی اسی طرح اللہ کا نظام ہے، شہنشاہیت ہے، بادشاہت ہے۔ بادشاہت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد
بادشاہ جو ہے اس کا ارادہ، اس کی مرضی، اس کی خواہش جو ہوتی ہے وہ وہی لاگو کر دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایسے ہی نہیں ہے. بادشاہ جو ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر جو آتا ہے، جو اصول وہ پاس کرنا چاہتا ہے وہ خود کر دیتا ہے، اور معاشرے کو اس کی بات چاہے وہ مانے، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، وہ بات ان کو کیا کرنی پڑتی ہے؟ ماننی پڑتی ہے نا. اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں. جیسے یزید بادشاہ بن گیا تھا، حکمران بن گیا تھا، اب اس کو یہ نہیں تھا کہ کوئی مجھے روکے، کوئی ٹوکے. اتنا فرعون بن گیا تھا، وہ کہتا تھا کہ جو میں چاہوں وہی ہو. اب اتنا وہ طاقتور بن گیا تھا کہ دین کو ہی تبدیل کرنا چاہ رہا تھا، اپنا من مانی کا دین بنانا چاہ رہا تھا، گھڑنا چاہ رہا تھا، نئے سرے سے ایک پورا دین ڈیزائن کر کے معاشرے کے اندر نافذ کرنا چاہتا تھا. اور اس دین کے مقابلے میں جس دین کے نظام کا اعلان رسول اللہ نے مقام غدیر پہ کیا تھا، اور اس ملعون کی تقویت کرنے والا خود اس کا باپ تھا، جو اپنی زندگی میں ہی اس کو نامزد کر کے گیا تھا. اور خصوصاً اس خاندان جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حکومت آل ابی سفیان پر حرام ہے. رسول اللہ تو جانتے تھے قیامت تک کیا ہونا ہے، کس نے کیا نقصان پہنچانا ہے. ارشاد فرما دیا رسول اللہ نے کہ آل ابو سفیان پر، آل امیہ پر کیا ہے؟ حکومت حرام ہے. تو آپ یہ بتائیں، میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے مکہ کے اندر بڑی محنت اور زحمت کی، لوگوں کو اللہ کا دین بتایا، وحی کے ذریعے جو رسول اللہ پر پہنچتا تھا. مکہ کے اندر سٹارٹ کیا، سب سے پہلے خفیہ طور پہ لوگوں کو اللہ کی معرفت کروائی. تو سب سے زیادہ جوانوں نے ساتھ دیا رسول اللہ کا، چونکہ جوان ایک پاک ذہن ہوتا ہے، وہ ایک حق بات کو دلیل کے ذریعے جلدی سمجھ سکتا ہے. لہذا رسول اللہ نے، جیسے حضرت بلال، اب دیکھیں ایک جوان ہے اور حبشی غلام ہے، لیکن جب رسول اللہ کا پیغام اس کو پہنچتا ہے، اس کی عقل بڑی صاف ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے. یعنی زیادہ ابھی اس نے بتوں کی پوجا بھی زیادہ نہیں کی ہوتی، جوان ہے، نیا نیا. تو جو ہی رسول اللہ نے پیغام پہنچایا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ، جوانوں کو جب درس دیتے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بت بنائے ہوئے تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، ان سے زیادہ تو طاقتور تم ہو، جن کو آپ اپنے ہاتھوں سے بنا کے کہتے ہو کہ یہ بڑی طاقت رکھتے ہیں، یہ بارشیں برساتے ہیں، یہ ہماری مدد کرتے ہیں، یہ ہمیں صحت دیتے ہیں. تو رسول اللہ ان کو عقلی سوال کرتے تھے، عقلی طور پہ ان کی عقل کو ٹھیک کرتے تھے کہ آپ مجھے بتاؤ، تم زیادہ طاقت رکھتے ہو یا یہ بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ پھر ان سے کہتے ہو کہ ہمیں صحت دے، پھر ان کو کہتے ہو ہمیں زندگی دے، پھر ان کو کہتے ہو کہ ہمیں ہماری مشکلات حوائج ہمارے پورے کرو. یہ تو تمہارے ہاتھوں کو بنا، یہ تو اپنے چہرے سے مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا، تو یہ تمہارا راہ پر خدا کیسے ہو سکتا ہے جس کے تم طاقت کے قائل ہو گئے ہو؟ تو یہ جوان پھر کہتے، تو پھر اللہ کون ہے، رب کون ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، جس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہ ہو، واحد وہ مطلق العنان، ایک ایسی طاقت ہو جس کے ہم قائل ہو جائیں. تو پھر اللہ کی معرفت رسول اللہ کو کرواتے، پھر ایسی معرفت کرواتے رسول اللہ کہ اس بلال کو لوگ اتنا مارتے، گرمی کی شدت کے اندر مار مار کے گرمی کے اوپر گرم ریت کے اوپر لٹا کر اوپر گرم پتھر وزنی رکھ دیتے. پھر بھی بلال کہتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بلال تھے، جوان تھے. اور پھر آہستہ آہستہ سارے جوان، کافی سارے جوانوں کو جب رسول اللہ نے یہ دین بتایا، حضرت عمار بن یاسر جوان ہیں، اور ان کے والدین خصوصاً انہوں نے بھی اسلام جب سب سے پہلے قبول کیا، بڑی اذیتیں دی انہوں نے، حتیٰ کہ حضرت عمار یاسر کی والدہ کو بڑے برے طریقے سے یہ آل امیہ نے بڑے برے طریقے سے شہید کیا. خدا لعنت کرے اس خاندان پر. یہ تو مسلمانوں کے لیے ایک زوال بن کر، ایک مصیبت بن کر نازل ہوئے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب فتح مکہ سے پہلے مکہ کے اندر رسول اللہ لوگوں کو دلیلیں دیتے تھے، سمجھاتے تھے، ان کو دین بتاتے تھے، تو اس وقت لوگ
بھائی سب کی توجہ ہے نا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دین بتاتے تھے، سمجھاتے تھے، تو اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے وہ تو ہوئے حقیقت کے اوپر، دلیلوں کے ذریعے، ان کی آنکھیں کھلی، بصیرت کھلی، عقل روشن ہوئی تو انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر مصیبتیں بھی بڑھ گئی. جب حق کا پتہ چل گیا تو اب یہ کہتے تھے جان چلی جائے لیکن حق سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. رسول اللہ نے بڑی محنت کی مکہ میں لیکن زیادہ تبدیلی نہیں آئی، تو اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ یہاں سے ہجرت کرو اور مدینہ کی طرف چلے جاؤ. مدینہ گئے، مدینہ میں لوگوں نے جلدی اسلام قبول کیا، مدینہ میں رسول اللہ کی محنت جلدی رنگ لائی. تو وہاں پہ سب سے پہلے ایک مرکز بنایا، مسجد النبی بنوائی، وہ مسلمانوں کا مرکز تھا. وہاں پہ پھر ایک طاقت بن کر ایک پورا نظام رسول اللہ نے ایک حکومت قائم کی. جب حکومت قائم کی ایک طاقت کے ساتھ، جب لوگوں کو پھر دعوت دینے لگے، علل اعلان دعوت دینے لگے، تو بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا. کچھ ڈٹ جاتے، کچھ مقابلہ کرتے. پھر آخرکار اسلام کا یہ جو لشکر ہے یہ فتح کرتا ہوا واپس مکہ جب آیا تو توجہ کرنی ہے، جب واپس مکہ میں آیا تو اب مکہ میں طاقت بن کر آیا ہے. اب مکہ والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر تسلیم نہ ہوئے تو پھر ہماری موت یقینی ہے، ہماری موت ہے. لیکن ہمارے رسول عفو در گزر کے عظیم انسان اور پیکر کہ جب واپس مکہ آ رہے ہیں تو جو مسلمان مکہ سے مسلمان ہو کر رسول اللہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا پہلے مکہ کے اندر. اب ان میں سے کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ آج تو یوم انتقام ہے، آج تو ہم بڑی طاقت میں ہیں، تو آج تو ہم مکہ والوں سے انتقام لیں گے. لیکن میرے رسول نے کہا، جو عفو در گزر کا عظیم پیکر تھے اور نمونہ تھے، انہوں نے کہا آج یوم انتقام نہیں ہے، آج یوم عفو در گزر ہے. بھائی توجہ ہے نا؟ آج یوم عفو در گزر ہے، یعنی معاف کرنے کا دن ہے، انتقام کا دن نہیں ہے، معاف کرنے کا دن ہے. تو اس وقت کیا ہے، میرے رسول نے جب یہ اعلان کیا واپس